نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، اور یہاں سے جانب مشرق ہند۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم ریئیکٹس۔ قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ شیعہ فرقے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، انہیں قتل ہونے کے ڈر سے ایک غار میں چھپا کے رکھا گیا ہے جو کہ 1200 سال سے اس کے اندر موجود ہیں اور وقت آنے پر ظاہر ہوں گے، اسی لیے انہیں امام غائب کہتے ہیں۔ چونکہ ان کا انتظار ہو رہا ہے اسی لیے انہیں امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ آپ مولا علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ کی نسل میں سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ یا 12ویں امام ہوں گے۔ سنی عقیدے کے مطابق وہ مدینے میں پل کر جوان ہوں گے، ان کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں، مگر حدیث کی ساری کتابوں میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام جو کہ اہل بیت میں سے، ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہیں ہوئی کیونکہ شام میں بغاوت چل رہی تھی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور اس پیشن گوئی کو مکمل کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے سفید لباس میں ظاہر ہوں گے، اور نشانی کے طور پر آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور یہ لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ و فساد قائم ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، جس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آج تقریباً امام مہدی کے ظاہر ہونے کی 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات، جو تقریباً دونوں ملا کر 40 کے قریب بنتی ہیں۔ آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے دور سے کر کے دیکھیں، جتنے امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے علامات ان 10 سال میں بنے ہیں، اس سے پہلے اس کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ کیسے دنیا کے اندر مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہوگی، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور شیطان کے پجاری کھل کر سامنے آ جائیں گے، پوری دنیا کے وسائل قابو کر کے اور ان لوگوں کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ اور آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا تیار ہو چکا ہے، سٹیج بھی تیار ہے، مگر ان کی آمد کا انتظار ہے۔ یروشلم کا تعلق قرب قیامت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی کرسچن، مسلمان اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں پر بیت المقدس موجود ہے۔ یہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا، تو پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کے ساتھ مشرق سے فوجیں نکلیں گی۔ کالے جھنڈے کی جماعت جو خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام تمام شہروں کو فتح کر کے یروشلم بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سالوں سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا پلان بنا رکھا تھا، جو کہ آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور جو کہ اب ایکٹیو ہے۔ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل میں موجود ہے، اس نے ہیکل سلیمانی کا پورا نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ بس منتظر ہے کہ کسی بھی طرح پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے، کیونکہ اسی کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔
یہودی یہ دا گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کر چکے ہیں اور یہ دجال کی آمد سے پہلے یہ سارے علاقے لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، پھر پوری دنیا کے اندر حکومت کریں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ کریں گے۔ اس دی گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا سارا علاقہ شامل ہے۔ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عرفہ۔ اسی علاقے میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا جو کہ اللہ کے حکم سے بچ گئے تھے، جس کے بعد ہجرت کر کے اپنی دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عراق سے مکہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ فلسطین میں آباد ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بعد میں بادشاہ بھی بنے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے جھنڈے کے اندر جو دو نیلی لائنیں موجود ہیں وہ دراصل دریائے نیل اور دریائے فرات کو شو کرتی ہیں، جس کے درمیان اسٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے۔ مدینے کے حالات خراب ہونے کے بعد امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے اور لوگ انہیں پہچان کر ان کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اسی وقت ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ الوی نام کا قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا بھی اسی قبیلے سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب وہ خاندان اس دور حکومت میں موجود ہوگا اور وہ اپنی فوج کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین کے اندر دفنا دے گا۔ پھر پوری دنیا سے لشکر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام تمام شہروں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ یہ صرف 7 سال کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد تمام عالمی کفر اتحاد کر کے ان کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر اچانک سے اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ تمام کفریہ طاقتیں دجال کی قیادت میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک فوج کو شکست دے کر اور قتل کر کے انہیں دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے اور جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی مسجد کے مینار پر ظہور ہوگا۔ یہ دجال اور اس کی فوج کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد 40 سال تک ان کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، طالبان کی فوج کا قائم ہونا اور پھر مذہب اسلام کے نام پر ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور افغانستان کے اندر 2 دہائیاں لگا کر اور اربوں ڈالر خرچ کر کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور اسلامی ممالک میں سے صرف پاکستان کے پاس ہی ایٹم بم ہو اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی، یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے حالات بن چکے ہیں؟ یہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے امتحان کی گھڑی آنے والی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے تال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ کوئی پیٹ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ طبقہ جو عرب کا عیاش حکمران ہوگا جو نام کے مسلمان ہوگا، باقی اس کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار، نوکروں کی فوج رکھنے والے جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیا اور کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دے کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر جھوٹی دلیلیں دے کر انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے طالبان کے خلاف میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گروہ کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں، کہ ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس خوش نصیب فوج کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔